آیت کریمہ، ٹھیک ہے. اور تو بہرحال قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو ان کا ذاتی تشخص ہے، تو ان میں سے ایک آیت مبارکہ یہ ہے. تو اس میں 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں، 10 چیزیں. اور جو 10 چیزیں جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ بیان کرتے ہیں اس کے آخر میں کیا الفاظ ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ سچے لوگ ہیں اور یہ متقی لوگ ہیں. تو 10 چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سچا بھی ہے اور وہ متقی بھی ہے اللہ رب العالمین کے کامات میں. یہ 10 چیزیں کون سی ہیں اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. بر یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے، تقوی یہ نہیں ہے، اچھائی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، کہ انہوں نے چہرہ اپنا مغرب کی طرف کیا ہوا تھا اور ہم نے اپنا چہرہ کس کی طرف کر لیا؟ مشرق کی طرف. یہ نیکی نہیں ہے کہ بالمقابل ایک سسٹم کھڑا کر لیا، ایک تنظیم ہے دوسری تنظیم کھڑی کر لی. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والملائکہ، فرشتوں کے پر ایمان، والکتاب، اور کتاب کے اوپر ایمان، والنبیین، انبیاء کے اوپر ایمان. یہ ایمان کے 5 ارکان ہو گئے بنیاد پر. یہاں تقدیر کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر اور جگہ پہ ہے سورہ حدید کے آخر میں. وہ آت المال. اب یہ ہے نظریاتی چیزیں، یعنی یہ کانسیپٹس ہیں. یہ اگر کسی کے نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی نیکی قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز کا بھی انکار کرتے انسان تو نیکی قبول نہیں ہوتی. پھر اس کی ریئل اپلیکیشن عملی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آت المال علی حبہ. سب سے پہلا فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ بندہ جو ان چیزوں پہ ایمان رکھنے والا ہے یہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت کے اندر. یہ کہا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتا ہے کس کے اوپر؟ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کے اوپر، والیتامی، یتیموں کے اوپر، والمساکین، اور مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل، مسافروں کے اوپر، والسائلین، مانگنے والوں کے اوپر، وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کے لیے غلامی کو ختم کرنا، ان کی آزادی یا ان کے لیے کھانا کا بندوبست یا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا. اس میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. کتنی جگہ مال خرچ کرنے کے لیے بیان کی؟ 6 جگہوں پہ. 6 جگہوں پہ مال خرچ کرنا بیان کیا. اور اس کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ. آت المال مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اقام الصلاۃ، اقامت صلاح ہے، اور تیسرے نمبر پہ آت الزکاۃ. یعنی آت المال علیحدہ رسپانسبلٹی ہے ایک مومن بندے کی، اور ایتاء زکاۃ علیحدہ سے ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو توجہ دینا چاہیے. تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ کرتا ہے تو اس کو وفا کرتا ہے، اس کی بے وفائی نہیں کرتا. والصابرین فی البأساء والضراء. بأسا جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق بأس کہتے ہیں جنگ کی کیفیت کو، اور بیماری کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اذھب جب مزید کے پاس جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اذھب البأس رب الناس. اچھا، ہین البأس کا آگے جو لفظ ہے اس سے بیماری بھی مراد ہو سکتی ہے اگر ہم یہاں پہ جنگ مراد لیں بأسا سے، اور اگر ہم یہاں پہ بیماری مراد دیتے ہیں تو اس سے مراد پھر جنگ ہے. تو دونوں مختلف مقاصد میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، بیماریوں میں، وباؤں میں، تکلیفوں میں، والضراء، اور تنگ دستی کی کیفیت میں، وحین البأس، اور جو ہے وہ جنگ کے وقت یا بیماری کے وقت. دونوں اپوزٹ جگہ پہ لفظ استعمال ہوں گے. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں سچے لوگ، ایمان کے دعوے میں جو سچے لوگ ہیں وہ یہ ہے. واولئک هم المتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں متقی. جب ہم نے کل پڑھا تھا پہلا پارہ تو اس میں ہم متقی کی ہدایت جو ہم تعریف پڑھ رہے تھے اس میں کتنی ڈیمانڈ تھی؟ کتنی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈز کی تھی؟ متقی جن کو کتابوں اس قرآن سے ہدایت ملے گی. اب کہتے ہیں جلدی ختم کریں، جلدی بتائیں. 5 چیزیں. کتنی؟ 5 چیزیں. تو یؤمنون بالغیب، اور یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو اب وہ ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں، اب آپ اپ گریڈ ہو چکے ہیں. اب کتنی ہو گئی ہے؟ 10 ہو گئی ہے. پہلے 5 تھی، اب کتنی ہو گئی ہے؟ 10 ہو گئی ہے. سمجھ گئے؟ پروموشن ہوتی ہے تو پھر رسپانسبلٹیز کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو ہمیشہ ایک جگہ پہ نہیں رہنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتب علیکم کے لفظ سے شریعت بیان کر رہے ہیں. 2 الفاظ آئیں گے یہاں پہ اس پارے کے اینڈ تک، اس پوری سورہ مبارکہ میں. اور یہ پارہ وہ ہے جس میں سب سے زیادہ احکام بیان ہوئے. کیا بیان ہوئے؟ سب سے زیادہ. اسی وجہ سے ابلیس اس سورہ مبارکہ سے بھاگتا ہے کہ اس میں جو سابقہ لوگ ہیں ان کی غلطیاں بھی بیان ہوئی ہیں، اور ہمیں پورا لائحہ عمل دیا گیا، روڈ میپ دیا گیا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو شریعت بیان ہوئی ہے، آپ نے گنتے رہنا ہے. یا ایھا الذین، یہاں پہ آئے گا کتب علیکم، کتب علیکم،
تم پہ فرض کر دیا گیا ہے 4 دفعہ آئے گا، اور یسألونک کا آپ نے گننا ہے کتنی دفعہ آئے گا. تو ان دونوں الفاظ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ پوری شریعت کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں پہلی دفعہ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص. اب ایمان والوں کو روڈ میپ دیا جا رہا ہے، تو پہلی چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ کتب علیکم القصاص، تم پہ قتل کا بدلہ جو فی القتلى، مقتولین کے قصاص تم پہ لینا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے. تو مطلب یہ گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے اندر چاہیے کہ قصاص کا جو ہے وہ شریعت موجود ہو اور اس کے مطابق قصاص کے مقتولین کا بدلہ لیا جائے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور مؤنث کے بدلے مؤنث. یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے معاشرے کے اندر، اور بالخصوص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہ مدینہ میں آ کے نازل ہونے والی سورہ ہے، تو یہودی جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ ان میں جو اپر کلاس تھی وہ بنو نذیر تھے، پیسے والے لوگ تھے، اور جو لوور کلاس تھی بنو قریظہ تھا. تو یہ آپس میں ان کے جو معاملات ہوتے تھے وہ اس طرح طے پاتے تھے کہ اگر بنو قریظہ جو کہ لوور کلاس ہے، ان کا کوئی شخص اگر بنو نذیر کے بندے کو قتل کر دیتا ہے جو کہ اپر کلاس ہے، تو یہ بنو نذیر والے بنو قریظہ کے ایک قاتل کی بجائے 2 لوگوں کو قتل کرتے تھے. کہتے تھے ہم اپر کلاس ہیں اس لیے ہم تمہارے 2 بندے قتل کریں گے. اگر ان کے کسی مرد نے ان کی عورت قتل کی ہوتی تھی تو یہ اس مرد کی بجائے ان کے 2 مردوں کو قتل کرتے تھے. اور اگر کسی ان کے مرد نے ان کی عورت قتل کی ہوتی تھی تو یہ ان کی جگہ پہ اس کی عورت قتل کرتے تھے. مطلب اس طرح کے ان کے جاہلانہ قسم کے تصورات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ مرد اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے غلام ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اگر وہ عورت ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. اسی لیے پھر جو جوز ان میں جو لوور کلاس تھی نا، یہودیوں کی جو لوور کلاس تھی، وہ فیصلے کروانے کس کے پاس آتی تھی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی. اچھا، فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، فاتباع بالمعروف، تو وہ اس کے پیچھے لگائے گا، اس کی اتباع کرے گا معروف کے ساتھ، اچھے طریقے سے وہ پھر جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرے گا. واداء الیہ، کسی نے اگر معاف کر دیا، قتل کا بدلہ نہیں لیا، قصاص نہیں لیا، تو پھر آپ نے اس کا احسان کا بدلہ نہیں فراموش کرنا. اداء الیہ باحسان، اور وہ جو دیت ہے یا بلڈ منی ہے وہ آپ نے احسن طریقے سے ادا کر دینی ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے لیے تخفیف ہے. کیا مطلب تخفیف کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چیز سابقہ امتوں میں ایسے نہیں تھی، صرف قصاص کا مطلب قصاص ہی تھا، یہ نہیں تھا کہ بلڈ منی بھی لے لی جائے. تو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو تم میں سے اس کے بعد فمن اعتدى، جو شخص زیادتی کرے گا بعد ذلك اس کے بعد، یعنی معافی دے دی پھر قتل کر دیا، یا جس نے بلڈ منی لے لی پھر قتل کر دیا، یا جس کو معافی مل گئی پھر بلڈ منی پے نہیں کر رہا، تو یہ ساری کی ساری زیادتی جو کرے گا فله عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات، اور تمہاری زندگی کس میں مضمر ہے؟ قصاص کے اندر. یعنی اگر آپ قصاص کا نظام نہیں رکھیں گے تو جو چاہے گا جس کو مرضی قتل کر دے گا. تو اگر آپ قصاص لیں گے تو زندہ رہنا ممکن ہوگا آپ کے لیے، معاشرے کے اندر زندگی تب ممکن ہوگی. یا اولی الالباب، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص اصل زندگی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو یہ قتل و غارت سے، تمہارے معاشرے بعد آ جائے. کتب علیکم اذا حضر، یہ دوسری دفعہ آ گیا ہے، گن کے رکھیے گا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ، تو پہ یہ بھی لازم کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو وہ کیا کرے، اگر اس کی ترکہ موجود ہے تو اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو وہ وصیت کر کے جائے گا. الوصیہ، وہ وصیت کر کے جائے گا للوالدین والاقربین، والدین کے حق میں اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، بالمعروف، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے. ایسا نہ کرے کہ سب کا سب مال ایک کو وصیت کر جائے باقیوں کو معروف کر جائے. احسن، معروف طریقے سے، اچھائی والے انداز سے سب کو کچھ نہ کچھ وصیت دے کے جائے. حق المتقین، یہ متقین کا فرض بنتا ہے. اچھا، اب یہ کیا تھا؟ یہ ابتدا میں حکم تھا. بعد میں جب آیات میراث نازل ہوئی سورہ نساء کے اندر 12، 13، 14 نمبر آیات، تو اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا. یہ ابتدائی حکم تھا. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو وہ لوگ جو اس وصیت کے اندر، جو مرنے والا وصیت کر کے گیا اس کے اندر جو بندہ تبدیلی کر دے تو وہ گناہگار ہے، اور تبدیلی کرنے والے کے اوپر اس کا گناہ ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے، علم رکھنے والے ہیں. فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، جو ڈرا اس بات سے کہ وصیت کرنے والے نے جنفر کا مطلب اس نے طرفداری اختیار کی ہے، اور او اثمن، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا، اس نے کچھ کو محروم کر دیا، کچھ کو دے دیا. فاصلح بینہم، اس نے ان ورثاء کو بٹھایا اور ان کے درمیان صلح کروا دی اور اصلاح کروا دی کہ بھائی آپ اس طرح سے تقسیم کر لیں اور ان کے درمیان معاملات درست ہو گئے. فلا اثم علیہ، تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یہ اس وقت تک تھا جب تک بندوں کے ذمہ وصیت تھا. جب اللہ نے مخصوص کر دیا، اعلان کر دیا، اللہ وصی ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا. اللہ وصیت علی وارث، اب کسی وارث کو کوئی وصیت نہیں کی جائے گی. وصیت کے لیے، تنفیذ کے لیے جو بنیادی شرائط ان پہ یہ ہے کہ کسی وارث کے حق میں نہ ہو، جو وارث ہے اس کے حق میں، بتا کہ میں اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہا ہوں اتنا دے دو، یہ تنفیذ نہیں ہوگی.
یہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بیٹا اس کا پہلے سے وارث ہے. اگر وہ کسی چیز کو دے کے جاتا ہے, مثلا کسی مدرسے کو, کسی دینی کام کو وہ وصیت کر کے جاتا ہے, تو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ جو ہے وہ وارث کے لیے نہیں ہونی چاہیے وصیت, تب نافذ ہوگی. یہ دو شرائط ہیں وصیت کے نافذ ہونے کی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتنی دفعہ ہو گیا تمہارے اوپر صیام فرض کر دیے گئے؟ 3 دفعہ. جس طرح تم میں سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے, نصرانیت اور یہودیت کے اندر بھی اسی طرح صیام موجود تھے. آج کل نصرانیت کے بھی صیام چل رہے ہیں جیسے ہمارے صیام چل رہے ہیں. تو جس طرح تم پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون, تاکہ وہ تم بچنے والے بن جاؤ. ایام معدودات, یہ زندگی کے یہ گنے چنے چند دن ہیں. ایام دن ہے, معدودات چند گنے ہوئے, یہ گنے چنے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا, تم میں سے جو شخص بیمار ہو, او علی سفر, یا پھر وہ سفر کرنا اسے پیش آ جائے, مسافر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو جتنے دن وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے وہ بعد میں ان کی گنتی پوری کرے گا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور وہ لوگ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی, اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے, تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, اور جو زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے تطوعا, نیکی کا کام کرے ان ایام کے اندر, تو اس کے لیے بہت ہی خیر اور بھلائی والا کام ہے. وان تصوموا خیر لکم, اور یہ کہ تم روزہ رکھو, جو تم صیام کا اہتمام کرو اور تم فدیہ نہ دو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کو تم تعلمون, اگر تم سمجھو تو. شہر رمضان الذی انزل فیہ, یہ ابتدائی حکم تھا. ابتدائی حکم میں کیا تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ یا روزہ نہیں رکھنا چاہتا, صحیح ہے, بالکل تندرست ہے اور طاقت رکھتا ہے, لیکن وہ صیام نہیں کرنا چاہ رہا, تو وہ کیا کرے, مسکینوں کو کھانا کھلا دے, ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اگلی آیت کے ساتھ. یہ ابتدائی حکم تھا. اگلا حکم کیا نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان المبارک کا جو شہر ہے, مہینہ ہے, یہ شہر ہے کہ انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی, یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید جو ہے, اور بینات من الھدی, یہ ہدایت کے واضح احکامات اس کے اندر موجود ہیں, اور والفرقان, حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, یہ الفاظ جو ہے اس نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا. فمن شہد, تو جو پالے تم میں سے, الشہر, اس مہینے کو, فلیصمہ, تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کا کیا کرے, صیام کا اہتمام کرے. تو اب یہ لازم ہو گیا, اس کے بعد صیام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں, جو بیمار ہے, من کان منکم مریضا, من کان, ابھی دوبارہ وہی ادا کیا جا رہا ہے, من کان مریضا, جو بیمار ہو, او علی سفر, یا اسے سفر کرنا پڑ جائے, تو وہ روزہ ترک کر دے, صیام ترک کر دے. فعدۃ من ایام اخر, تو وہ ان کی قضا دے گا بعد والے ایام کے اندر. تو جو شخص استطاعت رکھتا ہے, بیماری یہ ٹھیک ہو گیا, یا وہ سفر تھا تو سفر میں بالکل ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد وہ گزر کے سفر کے ایام, تو اب وہ تو قضا دے گا, وہ فدیہ نہیں دے گا. لیکن جو شخص بوڑھا ہے اور یا اس کی بیماری ایسی ہے جو دائمی مرض ہے, جو کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں, تو اس کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وہ پچھلا حکم یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں طرف عمل موجود ہے کہ وہ جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے, تو ان کے بیٹے عمر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے, وہ پھر ہر سال 2 سال انہوں نے یہ کیا, زندگی کے آخری 2 سال کو مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے, اور وہ روزہ صیام کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ سمجھیے کہ ریٹائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوڑھے شخص کے لیے. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر, اللہ آپ کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. ولتکملوا العدہ, اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ گنتی کو پورا کر لیں, جو صیام کی 29 یا 30 ہیں ان کو پورا کر لیں. ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون, اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رہنمائی کی ہے, اس پہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں, جو ہے اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کا اہتمام کریں. ولعلکم تشکرون, اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کتنی عبادت ہوگی بھلا, کتنی عبادت کا ذکر گزر گیا ان ایام کے ساتھ جن کا تعلق ہے. نمبر 1 رمضان, ٹھیک ہے. نمبر 2 قرآن. نمبر 3 یہ ہے اذا سألك عبادی انی فإنی قریب, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجیے کہ میں کیا ہوں, قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والا جب بھی, وہ دعا کرنے والا جب بھی مجھے دعا کرے گا, مجھ سے دعا کرے گا, میں اس کا جواب دوں گا. یعنی تیسری عبادت کیا ہے ان ایام میں, دعا, کثرت کے ساتھ دعا کرے بندہ. تو فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, انہیں چاہیے کہ یہ بھی میرے احکامات کے اوپر لبیک کہیں, میری بات کو مانیں. ولیؤمنوا بی, میرے اوپر ایمان کو کے تقاضے جو ان کو پورا کریں. لعلہم یرشدون, تاکہ یہ صحیح راستے پہ آ سکیں, ہدایت پا سکیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, پھر یہ ایک چیز تھی, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ آپ کے لیے صیام کی لیالی کے اندر, اس مہینے کی رمضان کی لیالی رات کے ایام میں آپ کے لیے رفث نساءکم جائز ہے.
یہ بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ جائز ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لیے ستر ہو, وہ تمہارے لیے ستر ہیں. اور علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم, اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ تم اپنے آپ کو خائن سمجھتے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی توبہ قبول کر لی, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں طرف رجوع کر لیا اور تمہیں تم سے درگزر کر دیا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا تھا کہ ان پہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو جو شخص بھی یہ کام کرتا تھا وہ پریشان رہتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے غلط کام کر لیا. تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ اجازت دے دی کہ آپ لیالی کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, فجر کے طلوع ہونے تک آپ, فجر صادق کے طلوع ہونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑی آسانی کر دی. ابتدا میں کیا ہوتا تھا کہ جب افطاری کر لی تو افطاری کے بعد اگر ایک دفعہ بھی سو گئے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے بعد میں سحری کا حکم دیا گیا, اور سحری کو یہ الگ طرف سے رخصت رکھی گئی ہے, اس لیے حکم دیا گیا تسحروا فإن فی السحور برکہ. تو نبی صاحب کے ایک صحابی تھے, وہ آئے گھر میں, تو افطاری کا وقت تھا, تو وہ اب بھوک تھی, کوئی چیز گھر میں تھی نہیں, تو وہ سو گئے. جب سو گئے تو بیدار ہوئے تو اس وقت کھانے کے لیے چیز موجود تھی. اب کیا ہے, کھانا تو موجود ہے لیکن چونکہ وہ سو چکے تھے, سو کے دوبارہ اٹھے تو اب وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اسی طرح سے آپ اگلے دن بے ہوش ہو گئے, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی کہ اب آپ جو ہے نا وہ رات کو سو جاؤ, اٹھ جاؤ, پھر کھا پی لو. تو فجر کے طلوع ہونے تک آپ کیا کر سکتے ہو, کلوا واشربوا, کیا کر سکتے ہو, کھا پی سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے ہمارے لیے, تو ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے. تو جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی, ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر آپ رات تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک آپ جو ہے صیام اس کو پورا کریں گے. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد, کتنی عبادات ہو گئی ہے جناب, یہ بھی عبادات ہے جن کا ذکر چل رہا ہے. اچھا, وانتم عاکفون فی المساجد, ایک عبادت یہ آ گئی کیا, ان ایام کی عبادت ایک اعتکاف, اور کہاں پہ, فی المساجد, مسجد کے اندر اعتکاف. تلک حدود اللہ, اگر یہ اعتکاف میں بندہ پھر وہ صیام کی لیالی کے اندر یہ کام جائز نہیں ہے جو پہلے الاؤ کیا گیا تھا. تو لا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد, اگر آپ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں پھر ایسا کوئی تعلق آپ نے نہیں رکھنا. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے احکامات ہیں, اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها, ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون, اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکامات بیان کرتے ہیں, لعلهم يتقون, تاکہ وہ کیا کریں, اچھا یہاں پہ سیام کا ذکر آیا تھا تو آخر میں کیا تھا 183 کے اندر دیکھیں کیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور یہاں پہ بیان کیا کہ لعلہم یتقون. یہ ہے پورا پروسیجر, اگر اس کو بندہ فالو کرے گا تو یعنی سیام کی رات میں قیام, قرآن سے گہرا تعلق, اور دن میں سیام اور دعا کی کثرت, اور ان کے مطابق, اور اسی طرح اعتکاف, تو پھر انسان صحیح معنوں میں متقی بن سکتا ہے. اچھا, لا تاکلوا, وہ تقوی ٹیسٹ کیسے ہوگا یہ بیان کیا جا رہا ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے اموال جو ہے وہ حرام طریقے سے نہ کھاؤ, باطل طریقے سے مال نہ ہتھیاؤ. وتدلوا بها الى الحکام, تم مالوں کے معاملے میں کیا کرتے ہو, ناجائز طریقے سے مال کھینچنے کے لیے تم کیا کرتے ہو, حکام کو اس میں جو ہے وہ انوالو کر لیتے ہو, ان کا بھی حصہ مقرر کر دیتے ہو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس, لوگوں کے مال کا, تاکہ تم ایک بہت بڑا حصہ ہڑپ کر جاؤ, بالاثم, گناہ کے ساتھ. تو حرام طریقے سے مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. وانتم تعلمون, اور تم کو جانتے ہو, تمہیں علم ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے. تو میں اور آپ صیام سے متقی بنے یا نہیں, اس کا پتہ کیسے چلے گا, حلال کھا رہے کہ نہیں کھا رہے, کرپشن کر رہے کہ نہیں کر رہے, دو نمبری کر رہے کہ نہیں کر رہے. ایام آئے ہیں سیام کے, تو پھر چیزوں کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں یا اوپر جا رہے ہیں, یہاں سے پتہ چلے گا کہ تقویٰ کتنا ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بیان کیا. یسألونک عن الاہلہ, اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اذا سألک 186 کے اندر اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب بھی بندے میرے بارے میں کیا کریں, سوال کریں. تو اب اللہ تعالیٰ جو مختلف سوال آئے, جیسے آپشن دیا گیا بھی آپ سوال کریں, تو سوالات آ رہے ہیں تو اللہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ سوال آیا, یہ سوال آیا, کتنے سوال ہیں یہ آپ نے گن کے بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو یسألونک عن الاہلہ, یسألونک یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں, عن الاہلہ, ہلال کی جمع ہے. ہلال کسے کہتے ہیں جی, بدر بھی, ہلال بھی, قمر بھی, اور یہ مختلف نام ہے. چاند کے مختلف جو کیفیت ہے ان کے, تو ہلال ہوتا ہے پہلی رات کا چاند, کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہلی رات کے چاند کے بارے میں. پہلے تھوڑا ہوتا ہے, پھر بڑھتا 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 بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے, پھر مکمل ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. قل, آپ ان کو بتا دیجیے, یہ مواقیت للناس, یہ انسانوں کو کیلنڈر ہے, انسانوں کے لیے مواقیت ہے, یعنی کیلنڈر ہے انسانوں کے لیے. والحج, اور یہ حج کے ایام کو بتانے کے لیے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہے, یعنی عبادات, آپ کو یہ عبادات کے لیے کیلنڈر ہے. یہ جو کیا ہے ہلال, یعنی کیا, یہ چاند ہے, اس کا بڑھنا کم ہونا, یہ اس کا عبادت کے ساتھ تعلق ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا,
بر یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گھروں کے اندر پشتوں کے پیچھے ان کی جو ہے ان کے پیچھے سے آپ پھلانگ کے ہیں، دیواریں پھلانگ کے ہیں، ولیکن البر من اتقی، نیکی اس بندے کی ہے، بر پہ وہ شخص ہے من اتقی جو متقی ہو، جو اللہ سے ڈر جائے، وہ اتوا البیوت من ابوابها، آپ گھروں کے اندر ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ تو بہرحال یہ اب یہاں پہ نا ان چیزوں کا آگے ذکر ہے جن کا ڈائریکٹلی چاند کے ساتھ تعلق ہے، ان میں ایک حج ہے، حج کا ذکر بعد میں ہے، اور دوسرا جہاد ہے۔ چونکہ کچھ یہ جو وقت ہے، یہ کیلنڈر ہمیں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایام جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایام حرمت والے مہینے جن کو قرار دیا گیا ہے ان کے اندر حج لڑائی نہ کی جائے، اور جو حج کے ایام ہے وہ ان کو فکس کیا جائے، ان کا ڈائریکٹلی تعلق ان چیزوں کا چاند کے ساتھ ہے، لہذا اگلی تقریباً 20 آیات اسی سے متعلقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، آپ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرو، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو آپ سے لڑائی کر رہے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ قتال کر سکتے ہو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور آپ ان کو قتل کرو جہاں بھی آپ ان کو پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور ان کو نکالو وہاں سے جن سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے، والفتنہ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، خطرناک چیز ہے، ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، مسجد حرام میں آپ نے ان مشرکوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی جب تک کہ وہ لڑائی شروع نہ کریں، فإن قاتلوكم، اگر یہ وہاں پہ آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو بھی آپ ان کے فقتلوهم، ان سے لڑائی کر سکتے ہیں، كذلك جزاء الكافرين، کافروں کو اسی طرح کی جزا ملے گی، ان کے لیے ایسا ہی بدلہ ہے، فإن انتهوا، اگر وہ بعد آ جائے، فإن الله غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جب تک دین اللہ کا نہ ہو جائے، خالص اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے، فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ بعد آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پہ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد آپس میں کچھ مسلمانوں کے معاملات شروع ہو گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو اس وقت صحابہ کرام نے عموماً یہ رویہ اختیار کیا کہ انہوں نے ان چیزوں سے اعراض کر لیا اور سائڈ پہ ہو گئے۔ تو ایک صحابی ہے، ان کے پاس آئے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا بھی لوگوں کے جہاد فی سبیل اللہ کا اللہ نے حکم دیا اور آپ جو ہے وہ لڑائی نہیں کر رہے ہیں جا کے، انہوں نے کہا آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ، انہوں نے فتنہ پہلے تھا جب کافر ہمیں اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیتے تھے اور ہم لڑتے تھے تاکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تاکہ ان کی یہ جو لوگ مسلمانوں کے اسلام پہ عمل کرنے سے روک رہے ہیں ان کی شوکت ہم ختم کر سکیں اور ان کا پریشر ختم کر سکیں، وہ اللہ نے ختم کر دیا، اسلام کو غلبہ مل گیا۔ اب آپ جو لڑائی کر رہے ہو آپ کون سے کافروں کے ہاتھ روڑ رہے ہو، آپ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو، تو جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے جو ہیں ان کی پاسداری آپ نے تب کرنی ہے جب دوسرا قوم بھی حرمت والے مہینوں کی پاسداری کر رہی ہے، اور والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ قصاص کا بدلہ لیں گے۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جو آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ اتنی زیادتی کر سکتے ہیں جتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کن کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا ساتھ دیں گے۔ پیچھے تقوی کے لیے صیام کا حکم دیا گیا اور اب یہاں پہ تقوی کے لیے بتایا گیا کہ آپ نے اس کیلنڈر کو فالو کرنا ہے عبادات کے لیے اور قتال کے لیے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا اگر آپ کا دشمن اس کو پامال نہیں کر رہا۔ تو اب انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، پیچھے گزر گئے جہاد کے احکام، آگے آ رہے ہیں حج کے احکام۔ دونوں کے لیے کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، تو پیسے چاہیے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں دونوں کے درمیان یہ ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ یعنی آپ حج کے لیے جا رہے ہو، آپ جہاد کی ضرورت پیش آتی ہے تو فنڈ آپ کو ریزی کرنی پڑتی ہے، تو آپ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرو۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا بندوبست نہ کرو۔ کیا مطلب کہ اللہ کی راہ میں ترک کرنا، خرچ کرنا چھوڑ دو، سمجھو کہ اس سے میں پلاٹ بناتے رہو، سوسائٹیوں میں مختلف چیزیں انویسٹمنٹ کرتے رہو اور حج کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو یہ چیز آپ ہلاکت کا پیش خیمہ ہوگی آپ کے لیے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ احسن طریقے سے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں، اپنے اندر عمل میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اب حج کے احکام ہے اور ان میں پہلی چیز ہے أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کس لیے مکمل کرتے ہیں؟ نیت خالص ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں اپنے نام کے ساتھ حج لکھ لوں اور یہ لکھ لوں اور وہ لکھ لوں، تو اس لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر آپ کو روک لیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو رستے میں جو آپ کے پاس
قربانی کا جانور میسر ہے اس کو قربان کر دیں. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، یا اس کو بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیں اور اس وقت تک آپ نے حلق نہیں کرنا جب تک قربانی جو ہے وہ بیت اللہ پہنچ نہیں جاتی. فمن کان منکم مریضا او به اذى بالراس، تو وہ بندہ جس کو پہلے اپنا حلق کرنا پڑ جائے کہ اس کے سر میں تکلیف ہے، اس کو کوئی جو ہے نا بیماری ہو گئی ہے، تو ففیدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو یہ بندہ صیام کی شکل میں یا صدقہ کی شکل میں یا قربانی کی شکل میں وہ فدیہ دے گا. 3 روزے رکھ لے، 3 صیام کا اہتمام کر لے، یا صدقہ دے دے اللہ کے نام یا قربانی کر دے، تو اپنے بال منڈوا لے قربانی کے اپنے مقام سے پہلے پہنچنے سے پہلے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب آپ امن میں ہو اور وہ آپ کو جو روکا گیا تھا ایسی کوئی پریشانی نہیں، آپ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، آپ وہاں پہنچ گئے، آپ حج کر رہے ہیں، آپ نے عمرہ کے ساتھ حج تک تمتع کیا، یعنی حج تمتع جس میں آپ نے کیا کیا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور بعد میں آپ نے جب حج کے ایام داخل ہو تو پھر آپ نے دوبارہ احرام باندھا، درمیان میں آپ نے چند فائدہ کیا، چند ایام جو ہے تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو یہ بندہ قربانی پیش کرے گا اور وہ قربانی جو میسر ہے. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، اب جو بندہ حج تمتع کرتا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے، صیام ہدیہ نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے گا؟ صیام ثلاثۃ ایام، 3 روزے سیام کرے گا، فی الحج، حج کے ایام میں وہاں پہ، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 دن سیام کا اہتمام کرے گا جب یہ واپس اپنے علاقے میں آ جائے گا. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کمپلیٹ روزے مکمل کرے گا اگر اس کے پاس ہدی کا بندوبست نہیں، اگر یہ قربانی نہیں کر سکتا. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے احکام ہے جو کہ بیت اللہ کا رہنے والا نہیں ہے، حرم مسجد حرام کا رہنے والا نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ ان پروسیجر کی وائلیشن پہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ بھی کر سکتے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج جو ہے اس کے مہینے مقرر ہیں، جو وہ آپ کو چاند بتائے گا کہ وہ مہینے کون سے ہیں. تو ذی الحجہ، ذی القعدہ اس سے پہلے ذی الحجہ، اور پھر محرم، یہ 3 مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں. تو جو ہے وہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو ان ایام کے اندر حج اپنے اوپر لازم کر لے، نیت کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے، تو حج کے ایام میں جن سے اجتناب کرنا کیا ہے؟ رفث یا بیوی کے تعلقات، فسوق کوئی بھی غلط گناہ والا کام، گناہ والی چیز بولنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ایسی چیز. ولا جدال فی الحج، اور اتنی بڑی کمیونٹی وہاں پہ جمع ہے، لاکھوں لوگ جمع ہے اور وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حج کے ایام میں بالکل کوئی لڑائی نہیں کرنی. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بندہ اس طرح حج کر کے آتا ہے کہ یہ کام نہیں کیے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسے واپس آتا ہے کہ یوم کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، ایسے ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. حج مبرور کہا جاتا ہے اس کو. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی آپ اچھائی کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، اللہ کے علم میں. وتزودوا، اور زاد راس اس کا اہتمام کر کے جاؤ اپنے ساتھ. فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہترین چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے جاتے ہوئے اور وہاں سے لے کے آنی ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف. اچھا پیچھے سیام تھے، وہاں بھی کیا تھا؟ لعلکم تتقون، اور یہاں پہ بھی کیا ہے؟ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو. لیس علیکم جناح، اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے اوپر، کہ اس چیز میں کوئی حرج نہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے ایام میں آپ کیا کرو، کوئی وہاں پہ کاروبار بھی کر لو، وہاں پہ آپ کو چیز لے جاؤ اور واپسی پہ وہاں سے کوئی چیز خرید کے لے کے آؤ، تو کوئی حرج نہیں ہے. فإذا أفضتم من عرفات، جب آپ عرفات سے واپس پلٹو، میدان عرفات، الحج عرفات، اس میں اشارہ ہے کہ عرفہ کا جو دن ہے وہ اصل حج ہے، تو یہ رکن ہے حج کا. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، وہاں سے آپ نکلے، اب آپ مغرب اور عشاء کی صلاح آپ نے اکٹھی کر کے جا کے مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، عرفہ میں نہیں کرنی، وہاں پہ آپ نے صرف 2 اثر پڑھنی تھی جمع کر کے. تو اب آپ نے مشعر حرام میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، وہاں مغرب عشاء صلاح ادا کرنی ہے اور آپ نے صبح تک وہیں پہ اسٹے کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے چونکہ آپ کو رہنمائی کر دی ہے، اب آپ اس کا اللہ کا کثرت سے وہاں پہ ذکر کریں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے آپ گمراہ تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوں گے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہاں سے آپ پلٹے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. یعنی یہ جو مکہ والے تھے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ عرفات سے ڈائریکٹ واپس دوبارہ مینا میں آ جاتے تھے، وہ جاتے نہیں تھے مزدلفہ میں یعنی مشعر حرام پہ. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے، آپ نے بھی وہاں جانا جیسے باقی لوگ جاتے ہیں. تو واستغفر اللہ، اور جو آپ سے کبھی متعین ہو جائے اس پہ اللہ سے استغفار کرتے رہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. فإذا قضيتم مناسككم، جب آپ اپنے حج کے ایام پورے کر لیں، ارکان پورے کر لیں، فاذكروا اللہ، کہتے آباءکم، تو وہاں بیٹھ کے یہ نہ کریں کہ ہم بڑے پاکستانی بڑے کمال قسم کے لوگ ہیں، ہم انڈیا سے آئے، ہم بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. اپنی اپنی لوگ قومیں بیٹھ کے نا اپنے اپنے وہ بیان شروع کر دیتی ہے، اپنی جو ہے نا وہ باتیں اپنی شروع کر دیتی ہے. اللہ کو یہ پسند تھی. اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ کیا کرو؟ فاذكروا اللہ كذكركم آباءکم، جیسے اپنی نسلی اور فخری
کارنامے بیان کرتے ہو، معجزات کے کارنامے بیان کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرو، ان چیزوں کو چھوڑ دو. او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ شدید طریقے سے اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من یقول ربنا، اب ان ایام میں قبولیت کے ایام ہے تو اللہ دعا سکھا رہا ہے. کیا دعا کرنی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہر چیز دنیا ہی مانگ رہے ہیں، دنیا ہی مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن دنیا ہی مانگ رہے ہیں. فما لهم فی الاخرۃ من خلاق، اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو صرف اللہ سے دنیا مانگتا ہے. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ، کچھ ایسے جو اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی بہترین نتائج عطا کر. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اولئک المحتسبون بما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں اس کا بہترین بدلہ ان کو ملے گا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ تعالیٰ کو ان مخصوص ایام میں کثرت کے ساتھ یاد کرو. ومن تہجر فی یومین فلا اثم علیہ، جو بنا سے 2 دن بعد واپس آ گیا مکہ میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ومن تأخر، اور جو تیسرے دن وہاں پہ رہا تو اور پھر بعد میں واپس آیا فلا اثم علیہ، کوئی تو بھی کوئی حرج نہیں. تو لمن اتقى، جس نے تقوی حاصل کر لیا اس کے اعتبار، جس نے تقوی نہیں حاصل کیا اس کو تو بہرحال فائدہ کوئی نہیں ہے. تقوی حاصل کرنا اصل میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یہاں سے حج سے آپ نے سبق کیا لینا ہے؟ حج سے آپ نے سبق یہ لینا ہے کہ اسی طرح جیسے 2 چادروں میں آپ وہاں پہ گئے تھے، سارا اسباب خاندان گھر بار ہر چیز چھوڑ کے گئے تھے، ایسے ہی آپ نے بے سر و سامان اور بے لباس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آپ نے اس طرح محشر کے میدان میں اکٹھے ہونا ہے. یہ اصل آپ کو سبق دیا جا رہا ہے حج سے، یہ آپ نے سیکھنا ہے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا، بہت سارے لوگ ایسے. اب دیکھیں تقویٰ کا معیار بیان کیا جج کرنے کا سیام کے بعد کے مالی معاملات سے پتہ چلے گا، آپ کے کاروبار سے پتہ چلے گا، کرپشن کی چیز سے پتہ چلے گا آپ کتنے متقی ہیں. یہاں پہ حج کے بعد تقویٰ کیسے ناپا کیا جائے گا؟ ومن الناس من يقول، رویوں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا تقویٰ آیا ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا، جب وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ویشهد اللہ علی ما فی قلبہ، بار بار قسمیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ الد الحساب، در حقیقت وہ بہت ہی جو ہے نا وہ بہت قسم کا بہت جھگڑالو قسم کا انسان ہوتا ہے ایسا. وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ تولا کا معنی کیا جاتا ہے؟ جب وہ اقتدار میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک مطلب اس کا بنتا ہے جب وہ حج سے واپس آتا ہے. اذا تولى، جب وہ پلٹ کے واپس آتا ہے یعنی حج سے واپس پلٹتا ہے. سعى في الارض ليفسد فيها، اب اس کی کوشش ہوتی ہے زمین میں کیا کرے، سب کے سب کا سارے گناہ کیا ہو گئے؟ بخشے ہو گئے. اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اکاؤنٹ خالی ہو گیا، آپ جتنے مرضی کمائیں. تو اب وہ کہتے ہیں سعى في الارض ليفسد فيها، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زمین کے طرف فساد کرے. يهلك الحرث والنسل، نہ وہ کھیتی کو بخشتا ہے نہ وہ انسانوں کو بخشتا ہے. والله لا يحب الفساد، جبکہ اس کو پتہ نہیں کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. وإذا قيل له اتق الله، جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اخذته العزة بالاسم، تو اس کو وہ جو تکبر ہے وہ مزید گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اس کے اوپر ایک بندے نے بہت پوری کتاب لکھی ہے العزت بالاسم، کہ گناہوں کو عزت کا راستہ بنا لینا، گناہوں کو عزت اور ڈگری کا راستہ بنا لینا. العزت بالاسم بہت اچھی کتاب ہے. تو یہ جو ہے نا جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ مزید تکبر کی وجہ سے مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. حسبہ جہنم، ایسا بندہ اس کے لیے جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. حج کے ساتھ انسان کے رویے میں تبدیلی کیا ہونی چاہیے؟ یہ والی تبدیلی. ومن الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. اپنے نفس کی قیمت کیا لگا دیتے ہیں؟ مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کا حصول وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں ایسے بندوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ سیام کے ایام میں تو بہت اچھے، بعد میں دوبارہ وہی کام، یا حج کر کے آئے تو بہت اچھے، چند دنوں بعد دوبارہ وہی کام. نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر آپ پھسل گئے اس کے بعد کہ آپ کے پاس احکامات واضح آ چکے ہیں. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت غلبے مکمل اختیار رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون، کیا اب یہ اس چیز کے منتظر ہیں، یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یأتیہم اللہ، نہیں یہ منتظر مگر اس چیز کے کہ اللہ ان کے پاس خود آ جائے. فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائیں. وقضی الامر، اور جن چیزوں سے ان کو منع کیا گیا تھا اور اس کی جو سزا اللہ نے بیان کی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں ان پہ نافذ کر دی جائے، معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات کا فیصلہ بالآخر اللہ کی طرف ہی، معاملات سارے کے سارے پلٹائے جائیں گے، اللہ ہی آخری فیصلہ کرے گی. یعنی
اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی نیکی تقوی ہر چیز بیان کر دی. اب بھی لوگ عمل نہیں کر رہے, تو اب کس چیز کے منتظر ہیں؟ اب پھر اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ خود آ کے فیصلہ کر دے اور ان کو ان کے حصے کی سزا ملے. سل بنی اسرائیل, یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بدلے, ان احکامات کے مطابق ان کی پیروی کرے. سل بنی اسرائیل, آپ بنی اسرائیل کا رویہ دیکھ لیں ذرا, ان سے پوچھیے ذرا, کب آتے ہیں من آیت بینہ, ہم نے ان کو کتنے واضح احکامات دیے تھے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اور جو بھی اللہ کے احکامات کو تبدیل کرے گا اس کے بعد جب ان کے پاس آ چکے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا بہت ہی اٹریکٹیو, ان کے لیے دنیا جو ہے بہت زینت رکھتی ہے, بہت اٹریکشن رکھتی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ لوگ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. جو کافر ہیں دنیا میں ان کو جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے, اس لیے ایمان والوں کو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ان کا رب کہاں ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ فتنے فسادات ہو رہے ہیں, اور ان کا رب میدان میں کیوں نہیں آتا. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, بہرحال متقی لوگ, یہ فیصلہ ہوگا قیامت والے دن کہ ان سے درجات میں بہت بلند ہوگی کافروں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. باقی اگر کافروں کو رزق زیادہ ملا ہوا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہے, اللہ جس کو چاہے جتنا بڑی رزق دے. کان الناس امۃ واحدہ, انسانیت ایک ہی امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا پھر, اور انبیاء جو آئے وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کے آئے. جو اچھے تھے ان کو خوشخبری دے, اور جو برے لوگ تھے ان کو ڈرایا گیا. وانزل معه الکتاب بالحق لیحکم بین الناس, اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی جو حقائق پہ مبنی تھی اور وہ اس کے اندر حق موجود تھا. لیحکم بین الناس, کتاب کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, کہ لوگوں کے اختلافات اور ان کی آپس میں لڑائیوں کے فیصلے کس کے مطابق کیے جائیں؟ اللہ کی کتاب کے مطابق کیے جائیں. کتاب کے نازل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے چپ کر کے ٹھپ کے رکھ دیا جائے اور عدالتوں میں فیصلے, نظام میں, معیشت میں, اقتصاد میں, سیاست میں اپنی مرضی چل رہی ہو, احوا چل رہی ہو. یہ کتاب کے نزول کا مقصد نہیں ہے. تو جو اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگوں کے اختلافات ہیں اس کے مطابق اس کے فیصلے کیے جائیں کتاب کے مطابق. وَاخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, المیہ یہ ہوا کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے کتاب میں اختلاف شروع کر دیا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, یہ اختلاف بینات والے احکامات کے آنے کے بعد شروع ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بغیم بینہم, کیوں انہوں نے کیا؟ باغی سرکشی کرنے کے لیے. بغیم بینہم کی بہترین مثال کیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی سے اور میں کس سے نور لیگ سے ہوں, یہ بغیم بینہم کی بہترین تفسیر ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے حق کی طرف اپنے حکم سے, اپنے اذن سے. تو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم, ایسے موقع پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, جبکہ تم نے پہلے لوگوں سے جو تم سے پہلے گزر چکے ان جیسے حالات ابھی دیکھے ہی نہیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, ان کو چھوا تھا البأساء جنگوں نے, والضراء اور تنگدستی نے, وزلزلوا اور ہلا دیا گیا, حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے, والذین آمنوا معه, اور ان کے ساتھ جو مومن تھے وہ بھی پکار اٹھے, متى نصر اللہ, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, یاد رکھو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یسألون, یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت ایسے مل جائے گی, ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ کو جو ہے وہ یعنی کوئی بندہ جو 2 4 5 6 دن میں جا کے پڑھ کے ڈگری لینا چاہتا ہے اس کو کبھی ڈگری نہیں ملتی, ایک لمبا محنت اور صبر چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ایسی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں میں کیا خرچ کروں. قل ما انفقتم, کتنی دفعہ ہو گئی یسألونک ماذا ينفقون, ایک بندہ بیٹھا گر رہا ہے. تو اب کیا چیز خرچ کروں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جو آپ خرچ کریں گے والدین کے اوپر خرچ کریں گے, پیرنٹ پر, والاقربین, اور قریبی رشتہ داروں پہ, والیتامی, اور پھر یتیم جو یتیم ہے ان کے اوپر, والمساکین, اور مساکین وہ جن کے پاس ان کی ضرورتوں کے لیے وسائل نہیں ہیں, بنیادی طور پر تھوڑے وسائل ہیں ان کے پاس, وہ بنی السبیل, اور جو مسافر ہیں ان کے اوپر خرچ کریں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم, کوئی بھی آپ بھلائی کا کام کریں گے اللہ کے علم میں ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, کتنی دفعہ ہو گیا؟ 4تھی دفعہ آ گیا. تو آپ کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا جبکہ وہ آپ کو ناپسند لگتا ہے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ بس ادھر انویسٹمنٹ کیے جائے اور ادھر ہی بندہ کماتا کماتا رہے, لڑنا نہ پڑے. اللہ فرماتے ہیں آپ پہ لازم کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا. اور سورہ اعراف سورہ نساء میں کہا گیا 75 کے اندر کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اس حالت میں مسلمانوں پہ قتال فرض ہو جاتا ہے کہ جب بوڑھے, عورتیں اور بچے رو رو کے پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر, یہ بستی والے جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ہمیں اس کے ظلم سے بچا لے,
उम्मत मुस्लिमा पे क़िताल इस कैफियत में फर्ज हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे पर फर्ज कर दिया गया है और आपको नापसंद लगता है, आप इसके ऊपर बड़े बड़े बजट इकट्ठे करके और बड़े बड़े टैक्सेस अमाउंट लेके सब कुछ कर रहे हैं और क्यों क़िताल नहीं करते। वासा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, कोई बाइज़ नहीं कि हमें तुम्हें कोई चीज नापसंद हो और जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा अन तुहिब्बू शैअन, और ये भी कोई बाइज़ नहीं कि तुम एक चीज को पसंद कर रहे हो कि यार हमें इधर इन्वेस्टमेंट करते रहे और इधर ही खाते पीते रहे, हमें लड़ना ना पड़े, वहुव शर्रुल लकुम, जबकि उसमें तुम्हारे लिए बहुत नुकसान हो तुम्हारा। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, तुम्हारा फायदा नुकसान किस में है अल्लाह जानते हैं, आपको इल्म नहीं है। जो अल्लाह कह रहे हैं वो चुप करके करना शुरू कर दो। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फीह, ये आपसे सवाल कर रहे हैं शहर हराम के बारे में, हुर्मत वाले महीनों के बारे में कि इन पे क़िताल करने का क्या हुक्म है। कुल क़ितालुन फीह कबीरुन, आप इनको कह दीजिए कि अशहर हुरम के अंदर हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं भला। हुर्मत वाले महीने 4 हैं, जो 3 मुतताली हैं, यही जो हज वाले महीने हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और एक रजब है। तो इनके अंदर लड़ाई बना था, तो लड़ाई बना थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा, तो उन अब्दुल्लाह बिन जहाश रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत के अंदर एक ग़ज़वे के लिए गए सहाबा, तो उनसे ना उन्हें इल्म नहीं हुआ कि चांद तुलू हो गया और रजब का महीना शुरू हो गया, तो उन्होंने मुशरिकीन के काफिले को पर हमला किया, तो वो मुशरिकीन ने पूरे अरब के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। ये देखें इंटरनेशनल लॉ की वोलेशन कर रहे हैं। ये मुसलमानों को हमारा जो इज्तिमाई कानून है उसकी कोई अहमियत नहीं है, और ये पूरा आपका मीडिया जो मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये आपसे सवाल कर रहे हैं हुर्मत वाले महीनों की मुसलमानों की क्या अहमियत है, ये कह दीजिए बिल्कुल हम भी इसको मानते हैं, इंटरनेशनल लॉ को हम मानते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ हमारे हाथ पकड़ ले और दूसरों को खुली छुट्टी दे दे तो फिर आप कभी भी नहीं मानेंगे चीजों को। तो कुल क़ितालुन फीह कबीरुन, आप इन्हें कह दीजिए कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करना बुरा काम है, बहुत बड़ा गुनाह है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, जो तुम कर रहे हो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना, कुफ्रुन बिही, अल्लाह का कुफ्र उसको आप करना, वल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से लोगों को रोकना, व इखराजु अहली मिन्हु, लोगों को उनके घरों से निकालना और मस्जिद हराम के रहने वालों को वहां से मुल्क बदर कर देना, अकबर इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ इससे कई गुना बड़ा जुर्म है जो तुम कर रहे हो। वल फितरतु अकबर मिनल क़त्ल, और जो फितरा तुमने बर्पा किया हुआ है कि मुसलमानों को इस्लाम पे अमल नहीं करने देते, ये इस कत्ल से भी बड़ा है जो चंद 2 बंदे कत्ल हो गए। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, अल्लाह फरमा रहे हैं इस बात को याद रखना, ला यज़ालूना, ये हमेशा रहेंगे, युक़ातिलूनकुम, आपके साथ हालते जंग में, हत्ता यरद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, हत्ता के आपको जब तक ये आपके दीन से मुर्तद नहीं कर देते, अगर इनका बस चला तो आपको मुर्तद कर देंगे। ये लड़ाई इसलिए है और कोई वजह नहीं है। वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, जो भी तुम में से मुर्तद हो गया अपने दीन से, फयमुत वहुव काफिरुन, उसकी मौत आएगी कुफर की हालत में, फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, ये मत समझे कि मेरे अच्छे काम कबूल हो गए, इनकी सारी अच्छाई और जो भी हसनात है सबके सब अमाल इनके दुनिया और आखिरत में तबाह हो जाएंगे। वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये जहन्नुम में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। तो इनके प्रेशर में आके कुफरिया काम नहीं करने और गलत चीजें, गलत जो एजेंडे हैं उनको पास नहीं करना। इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान वाले हैं और अल्लाह की राह में हिजरत और जिहाद करते हैं, उलाइका अर्जुना रहमतुल्लाह, ये वो लोग